Last time on آخری معجزہ. یعنی اکیلاپن بھی ایک طرح کی آگ ہے، اکیلاپن بھی ایک طرح کا عذاب ہے. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا اور پھر اس کے بعد ان کی تسکین کے لیے ان کو سکون، جنت میں سکون نہیں تھا، اسی لیے کہا خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا اسکن انت وزوجک الجنہ. آپ اور آپ کی زوج اب جنت میں سکون پائے کیونکہ اکیلے پن میں سکون نہیں تھا، اور کہا تمہیں ازواج بنایا تاکہ تم ایک دوسرے میں سکون ڈھونڈ سکو. تو اکیلے پن سے سکون چلا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بہت ہی باریک الفاظ میں اس حکمت کی طرف اشارہ کیا. اچھا، یہ بڑی پیاری مثال ہے اور یہ ذرا سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. میری پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں یہ بات آپ کے سامنے واضح طریقے سے پیش کر سکوں. یہ ہیں دو آیات، دونوں مدنی آیات ہیں، ایک آل عمران سے ہے اور ایک سورہ حدید سے ہے، اور تقریباً بات دونوں میں ایک ہی ہو رہی ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو ایک مغفرت کی طرف جو تمہارے رب سے آتی ہے، اپنے رب سے آنے والی مغفرت کی طرف جلدی کرو. وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کا سائز آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. آپ کو معلوم ہوگا آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان. 7 نہیں کہا لیکن سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہے بغیر. 7 آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، جنت کی وسعت کی بات ہو رہی ہے. ایسی جنت کی طرف بھاگو جس کی وسعت کتنی ہے؟ 7 آسمان اور زمین کے برابر. اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے آل عمران کی آیت، مختصر سا ترجمہ. اب آتے ہیں حدید میں، تقریباً وہی بات لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ. ساریعو سے شروع نہیں ہو رہی بات، ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے اسکرین پہ. کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ سابقو. ساریعو نہیں کہا، سابقو کہا ہے. سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، دوڑ لگاؤ. پچھلی دفعہ کیا کہا تھا؟ جلدی کرو، جلدی کرو. دوسرے میں کیا کہا ہے؟ سبقت لے جاؤ، دوڑ کرو، دوڑ لگاؤ. پہلا فرق دیکھتے ہیں کوئی اور فرق ہوں گے کہ نہیں. اِلیٰ مغفرۃ من ربکم، جیسے پہلے تھا، کس کی طرف دوڑ لگاؤ؟ ایسی معافی کی طرف، ایسی مغفرت کی طرف جو تمہارے رب سے آتی ہے. وہ جنتن، اور ایسی جنت کی طرف، عرضها، جس کی وسعت، جس کا سائز کعرض السماء والارض، اس کی وسعت تقریباً، اب میں غلط ترجمہ پہلے کروں گا، اس کی وسعت تقریباً آسمان اور زمین کے جیسی ہے. آسمان اور زمین. پچھلی دفعہ کیا کہا تھا؟ سارے آسمانوں اور زمین کی بات تھی نا. اب کہا ہے السماء. السماء واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. اور ایک اور فرق بھی ہے، پہلی دفعہ کہا تھا اس کا سائز 7 آسمان کے برابر ہے، لیکن یہاں کچھ عجیب بات کہہ دی، اس کا سائز تقریباً اس کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ آسمان اور زمین کے برابر. اب بات اب سمجھ نہیں آ رہی. اگر 7 آسمان کے برابر ہے تو تقریباً 1 آسمان اور زمین کے برابر کیسے ہے؟ کچھ بات کنفیوزنگ ہوگی. اچھا، آخر میں کہا تھا اعدت للمتقین، پہلی دفعہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے جنت؟ تقوی والوں کے لیے. ٹھیک ہے. یہاں کہا ہے اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، خاص انعام ہے. فضل کہتے ہیں جو اضافی چیز ہوتی ہے، جو آپ نے اجرت میں کمائی نہیں ہو، اس کے مزید ہو. یہ مزید ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے فضل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، جو جس کو چاہے وہ دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور مزید دینے والا، مزید زیادہ برکت دینے والا، بہت زیادہ دینے والا، اس کی استطاعت رکھنے والا تو وہی اللہ ہی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ایک جیسی ہیں اور کچھ چیزیں مختلف ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، اب شروع سے بات کرتے ہیں دوبارہ. آپ کو جاب پہ جانا ہے، آپ تھوڑی دیر سے اٹھے صبح کو، آپ ریس لگا رہے ہو یا جلدی کر رہے ہو؟ جلدی کر رہے ہو. آپ کو کوئی فکر نہیں کوئی اور
جلدی اٹھا یا نہیں اٹھا، آپ کو کسی اور کی فکر نہیں ہے، آپ کو اپنی فکر ہے. آپ خود موٹیویٹڈ ہو کہ آپ نے کلاس پہ پہلے پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جب ان کو ایک ذمہ داری کا احساس ہو جائے نا، ان کو یہ فکر نہیں ہوتی اور کوئی کیا کر رہا ہے، اور کوئی سو رہا ہے، اور کوئی اٹھا ہوا ہے، اور کوئی جلدی کر رہا ہے، اور کوئی آہستہ کر رہا ہے. مجھے جلدی کرنی ہے. اس کو اور کسی اور کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، وہ خود ہی سے موٹیویٹ ہوا ہوتا ہے. اور ایسے لوگ ان سب میں ایک چیز کامن یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے ایک گول ہوتا ہے، اور اس گول پہ، اس ہدف پہ وہ اتنے فوکس ہو جاتے ہیں، اتنے مرتکز ہو جاتے ہیں کہ باقی لوگ ان کو نظر نہیں آتے. ان کو کوئی کمپیریسن نہیں کرنا ہوتا ایک دوسرے کی، یہ کیا کر رہا ہے، یہ آگے نکل گیا، یہ پیچھے رہ گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا. اس کو بس اپنا گول نظر آ رہا ہے. لیکن جب آپ دوڑ لگانے کی بات کرتے ہو تو دوڑ لگانے میں کچھ لوگ تو ہیں جن کو بس گول نظر آ رہا ہے، لیکن اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار یہ تو آگے نکل گیا، مجھے بھی آگے نکلنا چاہیے. باقی سارے تیز گاڑی چلا رہے ہیں، میں آہستہ چلا رہا ہوں، مجھے بھی تھوڑی تیز کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. سارے اس دکان پہ جا کے شاپنگ کر رہے ہیں، مجھے بھی وہاں جا کے کرنا چاہیے. ساری لائنیں اس ریسٹورانٹ پہ لگی ہوئی ہیں، وہ ریسٹورانٹ خالی ہے، مجھے بھی وہاں جا کے کھانا چاہیے. یعنی آپ باقیوں کو دیکھ کے آپ نے بھی دوڑ میں شرکت کر لی. ٹھیک ہے. تو نفسیاتی طور پہ ایک شخص ہے جو باقیوں کو دیکھ کے تھوڑا انسپائر ہو گیا یا ان کو کاپی کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اپنے طور سے اس نے انیشیٹو لیا. تو کون سی آیت میں اپنی طور سے انیشیٹو زیادہ ہے؟ پہلی آیت، کیونکہ وہ خود سے کیا کر رہا ہے؟ جلدی کر رہا ہے، خود سے جلدی کر رہا ہے. اچھا، پھر دوسری بات، آخر کی طرف آتے ہیں، پھر درمیان میں آئیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا جن سے جلدی کرنے کو کہا ہے، وہ کس کے لیے وہ جنت بنائی ہے؟ متقین کے لیے. متقین. اب میں مشکل سوال ہے، کیا تمام مسلمان متقین ہیں؟ نہ. یعنی یہ تمام مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کے گروہ میں سے ایک سب سیٹ جسے کہتے ہیں نا، ایک اس کی کم نسبت ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب تعداد ان لوگوں کی کم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس سے اگلی آیت میں ان متقین کے بارے میں کچھ مزید باتیں بتائی جائیں گی. یہ کیسے متقین ہیں؟ کہا المتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء. ایسے متقین جو کھلے عام، جو آسانی کے وقت پہ اور مشکل کے وقت پہ خرچ کرتے ہیں. یعنی صرف متقین ہی نہیں ہیں، خرچ کرنے کے معاملے میں، سخاوت کے معاملے میں، آسانی ہو یا مشکل ہو، وہ ہاتھ پیچھے نہیں روکتے. اب یہ ان کی تعداد بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ اور مزید کم ہوئی نا. پھر کہا والکاظمین الغیظ، اور نہ صرف خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، اپنے غصے کو پی بھی جاتے ہیں، اپنے غصے کو اگل جاتے ہیں. تعداد کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی؟ اور کم ہو گئی. اور ایک مزید فلٹر ہے، صحیح بات کہہ رہی ہیں، اور ایک فلٹر لگ گیا، الکاظمین الغیظ. پھر اس کے بعد مزید کہا العافین عن الناس، اور محبت سے لوگوں کو معاف کرتے ہیں. غصے کو پی جانا ایک بات ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا، غلطی کی، آپ ریسٹورینٹ میں تھے، ویٹر نے آپ کے اوپر غلطی سے پانی گرا دیا، سر سوری کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. غصہ تو آپ پی گئے، لیکن شکل پہ ابھی بھی انوائنس ہے، شکل پہ ابھی بھی کچھ ایجیٹیشن ہے. العافین عن الناس ہے، آپ بالکل فکر نہ کرو. دیکھو، آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسا کرو، آپ میرے ساتھ بیٹھ کے یہ لنچ میرے ساتھ کھا لو. آپ یعنی آپ نے صرف غصہ نہیں پیا، آپ نے محبت سے معاف بھی کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے، کچھ کہتے ہیں حسن سے متعلق ہے رضی اللہ عنہ، کہ ان کا ایک غلام تھا، وہ ان کو پانی دے رہا تھا تو اس نے جگ گرا دیا ان کے پاؤں کے اوپر، پاؤں زخمی کر دیا. تو اس نے یہ آیت پڑھ لی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے. قرآن کا حوالہ ہے، قرآن بچانے کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا کظمت غیظی، میں نے غصہ پی لیا. پھر انہوں نے کہا، اگلی آیت کا حصہ انہوں نے پڑھا، غلام نے، کہتے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں کو جو محبت سے معاف بھی کرتے ہیں. تو کہ چلو عفوتک، تجھے معاف بھی کر دیا. اب آیت کا آخری حصہ ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے، بہترین کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جا تو آزاد ہو گیا. تو وہ اب متقین سے بات شروع ہوئی تھی، وہ پہلے ہی سارے مسلمان نہیں ہیں. اب متقین میں سے ایسے جو ہر صورتحال میں خرچ کرتے ہیں، کم ہو گئے. پھر اس کے بعد غصہ بھی پیتے ہیں، اور کم ہو گئے. پھر لوگوں کو محبت سے معاف بھی کرتے ہیں، اور بھی کم ہو گئے.
اور ہر وقت احسان کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بھی کم ہو گئے. تو یہ والی جو جنت ہے نا، یہ بہت ہی سیلف موٹیویٹڈ قسم کے لوگوں کی ہے جو خود ہی سے جلدی کرتے ہیں. ان کے اندر خود ہی کوئی آگ لگی ہوئی ہے جس سے جو اس کو ان کو ڈرائیو کرتی ہے. یہ خاص لوگوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. یہ عام کے بارے میں، عوام کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، خواص کے بارے میں بات ہے. ٹھیک ہے، ابھی آسمانوں کے بارے میں آخر میں بات کریں گے، لیکن تھوڑا تقابل کر لیں. دوسری طرف شروع میں کہا تھا سابقو، اب دوسری آیت میں دوڑ لگاؤ. دوڑ لگانے والے دوسرے کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ خود سے کرتے ہیں؟ دوسرے کو دیکھ کے کرتے ہیں. تو یہ انسانیت کی اکثریت نہیں ہے. اس نے یہ ڈگری کی، میں بھی یہی کر لوں. اس نے ایسے کپڑے پہنے، میں بھی یہی پہن لوں. یعنی یہی تو ہماری ایک ٹینڈنسی ہے کاپی کرنے کی، جس سے اتنی ساری مارکیٹنگ چلتی ہے، اتنی ساری ایڈورٹائزنگ چلتی ہے. ہم دوسرے کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں، دوسرے کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں. کتنے کروڑوں، لاکھوں، اربوں بچے دنیا میں ہوں گے جو فٹ بال ورلڈ کپ کے بعد فٹ بال خریدنے گئے ہوں گے. کتنی کھڑکیاں ٹوٹی ہوں گی دنیا میں، رائٹ؟ کیونکہ ہم دیکھ کے ہم بھی، اب ہمارے بھی خواب آ گئے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. سابقوا الی جنت من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض. پر یہاں کہا کس کے لیے یہ جنت؟ یہ والی جنت متقین کے لیے نہیں. کہا ان سب کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ کم لوگ ہیں یا زیادہ لوگ ہیں؟ اس میں تو میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. اور یہ بھی نہیں کہا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، کہا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. تو اس میں ہم تو ویسے بھی تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر بات ان لوگوں کی بھی ہو گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ پر ایمان لائے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آدم علیہ السلام پر ایمان لائے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. تمام رسول جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا، ان سب کو شامل کر دیا. تو دوسری آیت میں کم لوگوں کی بات ہو رہی ہے یا زیادہ کی؟ شروع سے سابقوں کے لفظ میں زیادہ کی طرف اشارہ، اور آخر میں جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر. اچھا، ان میں مزید کوئی قید ڈالی کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنا غصہ بھی پینا ہوگا، تقویٰ بھی دکھانا ہوگا، اور نمازیں بھی قائم کرنی ہوں گی. اور کوئی مزید یہاں پہ شرطیں ڈالی ہیں کہ نہیں ڈالی؟ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسری جنت ہے نا، اس کا دروازہ کچھ زیادہ کشادہ کھلا ہوا ہے. لگ رہا ہے نا؟ اب اس کا جو دروازہ کشادہ کھلا ہوا ہے، اب آسمان کی طرف آتے ہیں، پھر ان آیات کو سمجھیں گے. پہلی آیت میں کتنے آسمانوں کا ذکر تھا؟ 7 آسمان. آسان سا سوال ہے، 7 آسمان زیادہ بڑے ہیں یا ایک؟ غلط، ایک بڑا ہے. اب سمجھاتا ہوں کیوں. عربی میں السماء کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ آسمان اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہے. السماء جب استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اوپر ہے. اوپر کے لیے لفظ کیا ہوگا؟ السماء. جب آپ نے 7 آسمان کہا تو اوپر میں سے صرف 7 آسمان کی بات ہو رہی ہے، لیکن اوپر جو کچھ بھی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ السماء. اچھا، اس میں قید ڈالنی ہو، ان میں سے کسی ایک آسمان کی بات کرنی ہو، ہم کہیں گے السماء الدنیا، سب سے نیچے والا آسمان. یعنی اس میں کوئی مزید اضافہ کرنا پڑے گا. السماء السابعہ، 7واں آسمان. السماء الثانیہ، دوسرا آسمان. السماء الثالثہ، تیسرا آسمان. لیکن اگر آپ کہیں صرف السماء، تو اس سے کیا مراد ہے؟ جو کچھ بھی اوپر ہے. اب یہ الفاظ جو کچھ بھی اوپر ہے، سب کچھ جو اوپر ہے، وہ زیادہ وسعت رکھتا ہے یا 7 آسمان زیادہ وسعت رکھتے ہیں؟ جو کچھ بھی. یعنی نیچے والی آیت میں، حدید والی آیت میں، اتنی ہر لفظ میں زیادہ سے زیادہ وسعت ہے کہ نہیں؟ اور اسی لیے کیونکہ جو کچھ بھی ہے اس میں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں بھی بات ہو گئی، تو اس کو تو آپ ایکویشن نہیں بنا سکتے، اس کو برابر نہیں کر سکتے جنت کے، کیونکہ اس کے مقابلے میں تو جنت بھی کچھ نہیں ہے. تو کیا کا عرض السماء، اس کی طرح سے کچھ اگر تم سمجھ لو، برابر نہیں. کا عرض السماء والارض. اچھا، یہاں پر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں آیات میں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانیت پر زیادہ کس میں ہے؟ نچلی والی میں ہے نا. تو دیکھیں نچلی والی میں
ایک کلام کا اضافہ ہے جو پہلی آیت میں نہیں ہے. کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے زیادہ ہے، جو جس کو چاہے دیتا ہے، اللہ ہی ہے زیادہ دینے والا. سبحان اللہ. ایک تو بات ہو، میں نے ایک اسکرین پر یہ آیت اور یہ آیت ایک دوسرے کے نیچے رکھ دی کہ ہم تقابل کر سکیں، لیکن جب قرآن نازل ہوا تھا تو یہ ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ نازل ہوئی تھی کیا؟ ایک آیت ایک کسی سال میں، ایک آیت کسی اور سال میں. ایک آیت جب صحابی قرات کر رہے ہیں تو وہ سورہ آل عمران کی قرات کر رہے ہیں، اس میں وہ آیت آ رہی ہے. ایک سورہ حدید کی قرات کر رہے ہیں تو اس میں وہ آیت آ رہی ہے. ذہن میں تو آئے گا اس طرح کی ایک آیت یاد آتی ہے، لیکن میں تو یہاں پر اسکرین پہ دکھا کے ایک ایک لفظ کو کمپیئر کر کے، کیونکہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تو پڑھنا آتا ہے، ہمیں الفاظ دیکھنے آتے ہیں، ہم اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اس کو لال کر دیا، اس کو کالا رکھ دیا، یہ میں کر سکتا ہوں. وہ لوگ کرتے تھے یہ چیزیں. ان کے لیے قرآن تو سنی ہوئی چیز تھی نا، لکھی ہوئی چیز تھوڑی تھی، سنی ہوئی چیز تھی. اس قسم کی باریک دقت، اتنا نازک کلام کہ ایک ایک چیز کا، ایک ایک لفظ کا لحاظ رکھا گیا ہو، وہ بھی ایسے کلام میں جو لکھا ہوا نہیں پیش کیا گیا، بولا ہوا پیش کیا گیا ہے. انسان کی صلاحیت سے کتنا دور ہے، کتنا دور ہے. تھوڑا سا بھی تدبر اللہ تعالیٰ کے کلام پر انسان کر لینا، اس کو یہ بات واضح ہو جائے، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اچھا، چننے کے لیے دو لفظ. سورۃ الحج کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے چننے کے لیے، عربی میں چننے کے لیے مختلف الفاظ ہیں. اختیار کرنا، اختارا یا اختارو اختیار، اختیار کرنا بھی عربی کا لفظ ہے. اصطفیٰ، اس کو بھی چننا کہتے ہیں. اجتبا، اس کو بھی چننا کہتے ہیں. عربی میں یہ تینوں الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی نا پہاڑی پر، طور پر، تو انہوں نے ان سے کہا تھا انا اخترتک، میں نے آپ کو چن لیا، میں نے آپ کو چن لیا. کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اختیار. اختیار، اختیار سے مراد ہے ایسی چیز چننا جس میں خیر ہو. اختیار خیر سے نکلا ہے، خیر کے معنی ہم سب جانتے ہیں. اختیار کیا ہے؟ ایسی چیز کو چننا جس میں خیر ہو. اس لفظ کا استعمال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک گلٹ تھا کہ میں نے قتل کیا ہے، تو میں تو پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا یا نہ کیا. ہو سکتا ہے ان کے دل میں کچھ گمان رہ گیا ہو، یا پھر بھی وہ سمجھتے ہو کہ اب میں ٹھیک ہے. کسی نے یہاں پر بھی آڈینس میں سوال پوچھا تھا، ٹھیک ہے ہر اللہ تعالیٰ السابقون السابقون کی بات کرتے ہیں، لیکن جس نے پیچھے کوئی غلطی کی ہو وہ تو پیچھے رہ گیا نا. اب وہ جتنا بھی اچھا کرے لیکن اس کے کھاتے میں کچھ نیگیٹو تو ہے نا، تو وہ باقیوں کے ساتھ طرح آگے تو نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی تسلی کسی اور بات کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی ہے؟ آپ کے اندر جو خیر ہے اس کی بنیاد پہ میں نے آپ کو چنا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ. لیکن ہم جو یہاں پر تقابل کریں گے وہ سورۃ الحج کی آخری آیات کے بارے میں ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اختیار کے لیے دو لفظ استعمال کیے ایک ہی رکوع کے اندر، دو مختلف الفاظ. اور یہ عربی کا قاعدہ ہے، اذا اجتمعا تفرقا. اگر دو ایک جیسے معنی کے لفظ ایک ساتھ آ جائے نا، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کا فرق واضح کرنا ہوتا ہے، اس کے فرق کی تمیز کرنی ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں یا اہل ایمان ہے، ایک ہی بات ہے، لیکن اگر مومن اور مسلم کو ایک ہی جملے میں استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہے. تو اس فرق کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے بارے میں کہتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے رسول چنتا ہے. فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے رسول چنتا ہے. چننے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ یصطفی. یصطفی، اسی سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ، ایک لقب استعمال کرتے ہیں، محمد المصطفیٰ. محمد المصطفیٰ وہ اسی سے نکلا ہے، اصطفیٰ سے. تو یہ لفظ ہوا اللہ تعالیٰ نے جب رسولوں کی سلیکشن کی، ان کو چنا، ان کا اختیار کیا. فرشتوں میں سے بھی جیسے جبریل کا اختیار کیا گیا ہے علیہ السلام، اور جس طرح رسولوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے جا کر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں بات کی، مسلمانوں کے بارے میں. کہتے ہیں هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اس نے تمہیں چنا ہے، اس نے تم سب کو چنا ہے. لیکن وہاں جب چننے کی بات کی تو یہ نہیں کہا هو اصطفاکم، کہا هو اجتباکم. وہ اجتبا کا لفظ ہے، ہم وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی استعمال کرتے ہیں، محمد المجتبی، المصطفیٰ والمجتبی ہے نا. لیکن مجتبی کا لفظ اصل میں قرآن میں
کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ ہمارے لیے. ہم اصل میں مجتبی ہیں, ہم مجتبون ہیں اصل عربی کے اعتبار سے, ہمیں چنا گیا ہے. تو چننے کے لیے دو لفظ. اچھا اب ان کو جلدی سے سمجھتے ہیں. میں سب مثال کے طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے. آپ میں سے کسی کو چاکلیٹ پسند ہے؟ اوکے, کون سی چاکلیٹ پسند ہے؟ اسنیکرز, مائی کائنڈ آف پیپل. اینی باڈی ایلس؟ کٹ کیٹ؟ کٹ کیٹ, اسنیکرز. کوئی زیادہ کریٹیوٹی آپ کے اندر نہیں ہے؟ کچھ اور نہیں ہے؟ مارس؟ یار کیا یار, ٹابلرون, لنٹ, روشرز, باؤنٹی. اوکے, باؤنٹی از پیپر ان اٹ. نو. اوکے, آپ دکان پہ جاتے ہو, آپ اپنی بیوی کے ساتھ دکان پہ گئے, آپ کا دل چاہتا تھا چاکلیٹ خریدنے کا, تو آپ نے سنیکرز اٹھا لی. آپ کی بیوی آپ سے پوچھتی ہے آپ نے سنیکرز کیوں لی؟ کٹ کیٹ کیوں نہیں لی؟ ٹوکس کیوں نہیں لی؟ ٹابلرون کیوں نہیں لی؟ کیوں نہیں لی؟ آپ سے پوچھ رہی آپ نے سنیکرز کیوں لی, بتائیں مجھے کیوں لی. تو آپ کہیں فزکس کے قوانین کے مطابق مجھے سنیکرز پسند ہے. آپ نے چنا ہے نا اس کو, سنیکرز کا اختیار کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کس وجہ سے کیا ہے؟ سوشل فیکٹرز ہیں اس کے, کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے اس کی؟ پسند ہے میری, بس پسند ہے. یا وہ سستی ہے, وہ کہہ رہے ہیں سستی ہے. اگر آپ آگے آپ ایک اور اسٹور پہ گئے, اب میں اکانومی کی بات نکالتا ہوں, ایک ہی قیمت کی ساری قمیضیں لگی ہوئی ہیں, ایک ہی اسٹائل کی ہیں, ایک ہی سلائی کی ہیں, اور آپ نے نیلی والی چن لی. آپ کی بیوی آپ سے کہتی ہے آپ نے نیلی والی کیوں چنی؟ سبز والی کیوں نہیں چنی؟ سفید والی کیوں نہیں چنی؟ پیلی والی کیوں نہیں چنی؟ آپ نے نیلی والی کیوں چنی؟ تو آپ کہو معاف کرو مجھے لینے دو یار, کیونکہ آپ نے کس بنیاد پہ چنی ہے؟ پسند ہے, میری پسند ہے, میری پسند ہے. کچھ اختیار ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کی پسند ہوتی ہے, بس میری مرضی, میں جو کھاؤں, میں جو آرڈر کروں. یہ کیوں آرڈر کیا, یہ کیوں کھا رہے ہو, یہ کیوں پہنا ہو؟ کیونکہ میری مرضی. ٹھیک ہے, ایسی مرضی کو کہتے ہیں استفاء. استفاء نکلا ہے صفوہ سے. صفوہ کہتے ہیں خالص چیز کو. اس سے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں صاف, صاف شفاف جو ہم کہتے ہیں نا, یہ اصل میں صفا سے ہے, عربی کا لفظ ہے, اور اس لفظ کا معنی ہے پاکیزہ اور پاک. ایسا اختیار جو پاک اور خالص کس کا ہے؟ میرا ہے, اس میں کسی کا باہر سے عمل دخل نہیں ہے, اسے کہتے ہیں استفاء. اب میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کون ہیں جو امپلائمنٹ کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے رزق میں اضافہ کرے. فرض کریں کہ آپ کی جاب ہے, آپ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں, آپ کی جاب ہے آپ نے انٹرویو لینا ہے. اکاؤنٹنٹ کی جاب کھلی ہے, 5-6 لوگ آئے ہیں جاب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے, اور آپ نے انٹرویو لینا ہے. جی ٹھیک ہے, پہلا آیا اس نے انٹرویو دیا, فارغ کیا اسے. دوسرا آیا, یہ ہم رابطہ کریں گے. تیسرا, چوتھا, 5واں. پھر آپ کا باس آ کے آپ سے کہتا ہے تو کیا خیال ہے کس کینڈیڈیٹ کو لیں؟ تو آپ کہیں وہ تیسرا والا صحیح تھا. تو پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کیوں؟ کہتے ہیں اس نے بلو شرٹ پہنی ہوئی تھی, اس کی جیب میں سنیکرز تھی. اگر آپ نے اکاؤنٹنٹ کو ہائر کرنا ہے, کس بنیاد پہ؟ اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں, اس کی پرسنالٹی کیسی ہے, اس نے اگر آپ نے اس کو کوئی کمپیٹنسی ٹیسٹ دیا ہے, کوئی سائیکولوجیکل ایویلیویشن کی, یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہی آپ نے ہائر کرنا ہے نا. اس میں استفاء تو نہیں چلے گا نا. کبھی کبھی ایسا اختیار کرنا پڑتا ہے جس سے اختیار کا یعنی آپ کی اپنی چوائس کا تعلق نہیں ہوتا, امتیاز کا تعلق ہوتا ہے. جیسے اسٹوڈنٹس پک کیے جاتے ہیں امتیاز کی بنیاد پر, خصوصیات ہوتی ہیں, کوئی کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں, ایسی سلیکشن کو کہا جاتا ہے اجتباء. جبو سے نکلا ہے, جبو کہتے ہیں عربی میں ٹیکس کلیکشن کو. اصل میں خراج جو کلیکٹ کیا جاتا ہے نا, وہ ہر ایک سے نہیں کیا جاتا جس کے پاس کوالیفائڈ انکم ہوتی ہے. اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ اس سے اخذ کیا جائے وہ پھر مجتبیٰ ہو جاتا ہے, تو اور اسے جبو لیا جاتا ہے. تو بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک لفظ ہے, کوئی بھی آپ مرضی کا چنیں, اس کے لیے استفاء. اور جب کسی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر آپ چنیں, خاص مقصد کے لیے چنیں,
سارے فیکٹرز دیکھ کے آپ چنیں، اس کو کہا جائے گا اجتباء۔ تو اگر میں کوئی پیج کس رہا ہوں اور وہ پیج جو ہے اس میں وہ ایک پیج کس آپ کا وہ فٹ نہیں آ رہا، تو آپ نے دوسرا ٹرائی کیا، تیسرا ٹرائی کیا، چوتھا جو صحیح میں فٹ آیا اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ استفاء ہے یا اجتباء ہے؟ یہ اجتباء ہے۔ خاص مقصد کے لیے خاص آپ نے آلے کا استعمال کیا نا، تو آپ نے اجتباء کیا کیونکہ یہ مقصد کا ہے۔ لیکن جب آپ کوئی شرٹ خرید رہے ہو یا کوئی چاکلیٹ خرید رہے ہو تو اس وقت پھر کیا ہوگا؟ استفاء ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے بارے میں کہا، جبریل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے استفاء کیا ان کا، میں نے چنا ہے، اور اس اختیار میں کس کا عمل دخل ہے؟ کسی اور کا نہیں۔ قریش نے شکایت کی، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ ایک یتیم پر ہی نازل ہونا تھا؟ ان کی کیا پیکنگ ہے؟ ان کے کیا فائنینسز ہیں؟ اچھے بھلے دو بڑے شہر ہیں ہمارے، مکے کا بڑا شہر ہے، اس میں بڑے ملینئرز ہیں، طائف میں بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں، بزنس والے لوگ ہیں، لوگ ان کی بات پہلے ہی سنتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے ان کو عزت سے سلام کرتے ہیں۔ اگر ان دونوں شہروں میں سے کوئی ایک ہی بڑا آدمی، اس کو یہ قرآن دے دیا جاتا تو کتنا آسان ہو جاتا سب کے لیے ماننا، وہ پہلے ہی انفلوئنسر ہے، اس کے پہلے ہی فالوورز ہیں، ان کو دیا ہے قرآن، اس سے اچھی کوئی چوائس نہیں تھی کیا شہر میں؟ اس کے جواب میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ یصطفی، اس اختیار میں کس کا عمل دخل ہے؟ اور اس کو تمہیں اپنی وجوہات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی، وہ خالص اس کی مرضی ہے۔ یہ سوال، وہ رسول کو ہی کیوں چنا؟ کسی نے مجھ سے آ کے پوچھا تھا، اچھا اللہ نے عرب رسول کیوں چنا، چائنیز کیوں نہیں چنا، افریقی کیوں نہیں چنا، یورپین کیوں نہیں چنا، فلانا کیوں نہیں چنا؟ اس کا جواب اللہ کے ہاں ایک سادہ سا جواب ہے، اللہ یصطفی، that's it، بات ختم۔ یہود نے کہا کہ یہ تو ہمارے پاس تو خاص پیپرز ہیں کہ رسول ہمارے یہاں ہی آتا ہے، یہ تو ان کے پاس تو پیپر ورک نہیں ہے، یہ تو بنو اسماعیل سے ہیں، ان کے پاس تو سٹیزن شپ نہیں ہے رسالت کی، ان کے پاس کیسے آ گیا، ایسے کیسے قبول کر لیں؟ ان کا مسئلہ بھی کیا تھا کہ وہ عرب ہیں اور وہ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بنو اسحاق کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ آگے ان کا ایک مزید مسئلہ ہوا، پوچھتے ہیں رسول سے آ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ ٹھیک ہے وہی آتی ہے آپ پہ، کون سا فرشتہ بھیج دیتا ہے آپ کو وہی؟ کہا جبریل علیہ السلام۔ اچھا یہ جبریل جو ہے نا، یہ اس سے پہلے ہمارے بہت پھڈے ہو چکے ہیں، ہمیں نہیں، اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ٹھیک ہے ہم مان بھی لیتے۔ تو جبریل علیہ السلام سے بھی مسئلہ، انہیں کیوں چنا؟ ان کے ساتھ تو بڑے ہمارے مسئلے پہلے ہو چکے ہیں، کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ٹھیک ہے ہم مان بھی لیتے۔ اس کے بارے میں بقرہ میں بھی تبصرہ ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، اللہ نے اس کے جواب میں بھی کہہ دیا اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے، اور اس اپنی مرضی سے۔ وہ یہ لفظ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن دوسرا لفظ کیا تھا؟ هو اجتباکم، اجتباء کرنا۔ میں نے کیا بتایا تھا اجتباء کے بارے میں؟ کس بنیاد پہ چننا؟ کوالیفیکیشن کی بنیاد پہ، امتیاز کی بنیاد پہ، مقصد کی بنیاد سے۔ اور یہ لفظ استعمال کیا اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے، جو بھی اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو بھی محمد رسول اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ مسلمان ہیں، وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ بس جی اب ہیں مسلمان تو کیا کریں، ہماری قسمت میں ہی اسلام تھا۔ اللہ کی نہ 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 نہ، صرف قسمت کی بات نہیں ہے، اس نے ہر ایک مسلمان کے بارے میں کہہ دیا تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے چنا گیا ہے، اور اس خاص مقصد کے لیے تم ہی کوالیفائڈ تھے، اس لیے تمہیں چنا گیا ہے، اور جو کام تم سے نکالنا تھا وہ کسی اور سے نہیں نکالا جا سکتا تھا، اسی لیے تمہیں چنا ہے۔ یہ آیت سننے کے بعد کسی مسلمان کے دماغ میں یہ گمان نہیں رہ سکتا ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، کہ میں بیکار ہوں، میرا کیا فائدہ، اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھو اس نے کتنا کچھ کر لیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کچھ اس لیے نہیں کیا کہ ابھی آپ کو اپنا استعمال سمجھ نہیں آیا۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، اس مقصد کے لیے کسی اور کو نہیں بنایا۔ اس آلے کو اس والے پیج کے لیے استعمال کرنا ہے، اس آلے کو کسی اور پیج کے لیے استعمال کرنا ہے، ایسی ہی بات ہے نا۔ هو اجتباکم، اس آیت میں بڑی اہم حکمت ہے قرآن کی، کہ ہر مسلمان سمجھے اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کو جانتے ہوئے اور آپ کی صلاحیات کو دیکھتے ہوئے آپ کا اختیار کیا ہے اور آپ کو اس امت کا حصہ بنایا ہے،
اور اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، خاص مقصد. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، انٹرویو والی مثال. اکاؤنٹنٹ والی بات کی تھی نا. اب فرض کریں آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہو، اکاؤنٹنگ جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہو، لیکن آپ کی ڈگری نہیں ہے اکاؤنٹنگ میں، آپ کو اکاؤنٹنگ آتی بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اپلائی کر چلو دیکھتے ہیں کیا ہوگا. تو آپ کے ساتھ ایک بیٹھا ہوا ہے، اس کی ماسٹرز ڈگری ہے، ایک سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایک کے پاس 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور ایک آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کے پاس پلے اسٹیشن کا ایکسپیرینس ہے. آپ کی باری آتی ہے انٹرویو میں، انٹرویور آپ سے پوچھتا ہے جی آپ بتائیں کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ جی کچھ نہیں. اور اکاؤنٹنگ کیسی آتی ہے؟ اکاؤنٹنگ تو نہیں، کاؤنٹنگ آتی ہے 20 تک کم از کم. تو آپ بہت ہی زیادہ، اب وہ پیپرز دیکھ رہا ہے، آپ کا جو ریزومے ہے وہ دیکھ رہا ہے، سی وی دیکھ رہا ہے آپ کا، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہو، آپ پریشان کہ میری بےزتی ابھی تک کیوں ہو رہی ہے، مجھے فارغ ہی کر دیں. پھر وہ آپ کو دیکھ کے کہتا ہے مبارک ہو جی، آپ کی جاب کل سے شروع ہو رہی ہے. تو آپ حیران پریشان، یار کو غلطی ہوئی ہوگی، آپ نے دیکھا نہیں کہ میں اس جاب کے لیے بالکل کوالیفائڈ نہیں ہوں، مجھ میں کیا ہے کہ آپ مجھے یہ جاب دیں گے. تو آپ کا جو انٹرویور ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ دیکھیں میں یہ کام بہت عرصے سے کر رہا ہوں، میں نے بہت سارے ایسے ٹیلنٹ دیکھے ہیں جن کو اپنے ٹیلنٹ کا بھی اندازہ نہیں ہے. مجھے پتا ہے اس انٹرویو کے بعد کہ آپ کس صلاحیت کے حامل ہیں جس کا آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہے، بس دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس صلاحیت کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں. اتنی سی بات ہے، میرے نزدیک آپ کر سکتے ہیں، تو کل سے آپ شروع کر رہے ہیں. یعنی مجھے تو خود اعتماد نہیں تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن کس کو اعتماد ہے؟ میرے انٹرویور کو، جس کے پاس مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ ہے، کہیں زیادہ علم ہے، اور اس نے مجھ میں اعتماد کیا تو آٹومیٹکلی میرے اندر کیا آ گیا؟ اعتماد آ گیا، انکریجمنٹ آ گئی. کوئی ٹیچر اگر آپ کو آ کے کہہ دے آپ کا بڑا فیوچر ہے، آپ اس میں مزید کام کریں، آپ بہت بہت شارپ ہو، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ چھوٹی سی اس طرح سے کسی کی حوصلہ افزائی کرنے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ تھی میری، 10 سال کی تھی، وہ ایک چھوٹا کورس میں عربی کا پڑھا رہا تھا، وہ اپنی مدر کے ساتھ آئی بھی تھی، بڑے سب سے پہلے وہ جواب دیتی تھی کلاس میں، سب سے پہلے. تو میں نے آخر میں اس سے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عربی آسان کی ہے، تم اس کو پرسو کرو، تم اس میں دور جاؤ گی. تو میں نے کہا میں نے ان لوگوں سے دوبارہ ملنا ہے، ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، 10 سال بعد اس سے ملاقات ہوئی میری. وہ 10 سال کی نہیں تھی، اب وہ 20 سال کی تھی، اس نے PhD کر لی تھی اپنی عربی میں. سبحان اللہ. کہتی آپ نے کہا تھا اس دن وہ پڑھا رہی یونیورسٹی میں، ماشاء اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں میں نے تو تھوڑی سی انکریجمنٹ کر دی ایک بچے کی، لیکن اس آیت میں کوئی میرے جیسا ایرا غیرہ نہیں انکریجمنٹ کر رہا ہے. کون انکریجمنٹ کر رہا ہے؟ کون حوصلہ افزائی کر رہا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے اور تم سے، ایک سے کہہ رہا ہے هو اجتباکم. اچھا ٹھیک ہے چن لیا، لیکن پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا. چن تو لیا لیکن اللہ نے چنا ہے نا، اور اللہ نے اپنے کام کے لیے چنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے کام کے لیے چنے گا تو وہ کام کیا ہے؟ یہ آیت کی شروعات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، کوشش کرو، جہاد کرو جیسا کہ اس جہاد کا حق ہے. ایسی کوشش کہ اس کا حق ادا ہو جائے. آسان سا سوال پوچھتا ہوں آپ سے، آپ میں سے کسی نے کبھی زندگی میں نماز پڑھی ہے کہ نماز کا حق ادا ہو گیا؟ کسی نے کبھی شکر کیا اللہ کا کہ شکر کا حق ادا ہو گیا؟ ممکن ہے؟ تو جو شروع میں جو جاب بتائی ہے نا، جو جاب کی اناؤنسمنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ایسا جہاد کرنا کہ کیا ہو؟ جہاد کا حق ادا ہو جائے. ہر انسان کہے گا میں تو اس کے لائق ہوں ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے فوراً بعد میرا رب کہتا ہے تمہیں چنا ہے، تمہیں چنا ہے. تو میرے دماغ میں پہلا سوال کیا آئے گا اس چننے کے بعد؟ یا رب میں تو نہیں کر سکتا، یہ تو بہت مشکل کام ہے. اگر ناممکن نہ ہو تو بہت ہی زیادہ مشکل تو کم از کم ہے. اگلے فوراً الفاظ سننا اللہ تعالیٰ کے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تمہارے لیے اس دین میں کوئی مشکل، کوئی تنگی ڈالی ہی نہیں. ابھی مجھے لگ رہا تھا یہ تو بہت ہی مشکل ہے، میری سوچ، میرے الفاظ نکلنے سے پہلے اللہ نے کہہ دیے نہیں مشکل نہیں ہے.
مشکل نہیں ہے تمہارے لیے, کوئی مشکل ڈالی نہیں تمہارے لیے. اب مجھے تسلی ہوئی تھوڑی سی کہ نہیں؟ تھوڑی سی تسلی ہوئی تو پھر دوبارہ تسلی کھینچ لی. کیسے کھینچی؟ کہا ملت ابیکم ابراہیم, اسی آیت میں کہتے ہیں تم اسی مذہب کی پیروکاری کر رہے ہو جو تمہارے والد محترم کون؟ تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کرتے. اب میں کہوں ویسے بات تو بہت عظیم ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات تو بڑے ہی آسان تھے نا. او ویٹ, آگ میں پھینکے جا رہے ہیں, گھر سے نکالے جا رہے ہیں, اور پھر اس کے اوپر مزید کیا, فیملی کو لے کے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فیملی کو صحرا میں. آپ میں سے کبھی کسی نے فیملی کے ساتھ روڈ ٹرپ کیا ہے؟ بچوں کے ساتھ, چھوٹے بچے کے ساتھ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نا السفر قطعۃ من العذاب, سفر بھی عذاب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. بچوں کے ساتھ سفر, اصل میں بچوں کے ساتھ آپ ٹریول کرو نا, مزہ آ جاتا ہے. جاب یاد آتی ہے, چھٹیوں پہ جا رہے ہو جاب یاد آتی ہے. گاڑی میں بیٹھا ہو, سب کو بٹھاؤ, پھر خاص سچویشن میں بٹھانا پڑتا ہے کیونکہ اس والی کی اس والے سے نہیں بنتی. گاڑی چلا رہے, یہ مجھے پھر سے دیکھ رہا ہے, یہ پھر سے دیکھ رہا ہے مجھے, پاپا اس نے انگلی سے ایسے دور سے کیا میری طرف, اور پھر ڈانٹ, مت دیکھو اس کو, مت دیکھو, خبردار جو دیکھا. پھر وہ ریئر ویو میرر سے دیکھ رہا ہے. میں کسی اور کی کہانی نہیں بتا رہا, میں اپنی بہن کو چھیڑا کرتا تھا اس کی بات بتا رہا ہوں. اس کی بھی وہ جو کوئی چڑھتا ہے نا, پھر اس کو زیادہ چھیڑنے کا ایک خاص ہی مزہ ہے. کوئی نہ چڑھے تو پھر کیا فائدہ, جو چڑھ جائے نا ایک دفعہ, اٹس اے پاکستانی تھنگ نا. دور سے میں کرتا تھا, اتنی زور سے مارا پاپا, وہ اتنا غصہ کرتے ہو, لیکن پھر بھی مزہ تو آنا تھا. اچھا خیر, پھر جو روڈ ٹرپ پہ جانے سے پہلے سارے بچوں سے پوچھ لو پہلے, اچھا کسی نے باتھ روم جانا ہے؟ ابھی جاؤ, رستے میں نہیں روکنا ہم نے. خبردار جو کسی نے کچھ کیا ابھی کرنا ہے. اب ایک ایک کو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پیٹ تھوڑا سا دبا کے پھر گاڑی میں بٹھاؤ. جیسے ہی ہائی وے پہ نکلے, تھوڑی ٹریفک کم ہوئی, پیچھے سے کیا مجھے جانا ہے, اور وہ مجھے جانا ہے. اب یہ بھی نہیں, اچھا 10 منٹ دور ہے ایگزٹ, جو صحیح والا ایگزٹ ہے, 10 منٹ انتظار کر سکتے ہو. کسی نے کبھی کہا ہے 10 منٹ انتظار کر سکتے؟ کسی بچے نے کہا ہے نہیں ابھی. اور پھر جب آپ روکو گاڑی اور اس کو لے کے جاؤ باتھ روم, تو باقی دوسرے بچوں کو خطبہ دینا پڑتا ہے, ابھی تم لوگ بھی جاؤ. نہیں مجھے نہیں جانا, نہیں جانا, مجھے نہیں جانا. پھر آپ دوبارہ گاڑی پہ نکلو, اب مجھے جانا ہے. لیکن اس سفر میں بھی جب آپ جا رہے گاڑی میں ہو, گاڑی میں اے سی ہے, چپس ہیں, پانی پینے کو ہے, فروٹس ہیں, سنیکس ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کے ساتھ جا رہے تھے تو کیسی ایئر کنڈیشننگ تھی؟ کہاں جا رہے تھے؟ اللہ. اور ہم 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہوتی ہے, وہ 1.5 گھنٹے کی ہو جاتی ہے ٹریفک کی وجہ سے. تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا, اندازہ کرو. وہاں تک پہنچنا تو دور کی بات, وہ سفر کیسا ہوا ہوگا. اور وہ سفر میں وہاں پہنچے ہیں, اور پھر اللہ نے کیا حکم دے دیا؟ چھوڑ دو, چھوڑ دو. اب وہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اگر آپ کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو پارکنگ نہیں مل رہی, کوئی بازار ہے, بہت ہجوم ہے لوگوں کا, تو آپ فیملی سے کہتے ہو تم لوگ جو ہے نا یہاں پہ اتر جاؤ, میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور فرض کرو بیوی کا فون ڈائی ہو گیا یا بچے کا فون ڈائی ہو گیا, آپ کو رابطہ نہیں ہو رہا, اور اب آپ گاڑی پارک کر کے اب ان کو ڈھونڈ رہے ہو. ذہن میں کیسے کیسے خیال آتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ نہیں؟ وہ 10-15 منٹ آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں ہے, جواب کیوں نہیں دے رہے, کس چیز سے گزر رہے ہوں گے, کس کا واسطہ پڑ گیا ہوگا, اللہ بچائے, اللہ بچائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب ابراہیم علیہ السلام صحرا میں نکل آئے ہیں, 2 دن 3 دن 4 دن, پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے ہیں؟ ان کے ذہن پہ کیا گزر رہی ہوگی, اس انسان کے ذہن پہ کیا گزرتی ہے. میں یہ سب باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور کہا کہ کوئی مشکل نہیں ڈالی تمہارے دین میں, اس کے بعد مثال کس کی دی؟ جس طرح کس کی نہیں ڈالی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام. تو میں تو کہتا ہوں یا اللہ, جہاں تک میں نے پڑھا ہے
ان کے امتحان تو بہت ہی مشکل تھے. تو یہ کیسی مثال دے دی؟ مثال تو دینی چاہیے تھی ایسی کہ جس میں آسانی کی تسلی ہو. یہاں تو مشکلوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی اور ایسی مشکلیں کہ کسی سے ایسے امتحان نہیں لیے جیسے ابراہیم علیہ السلام سے لیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جیسے امتحان ان سے لیے کسی اور کے نہیں لیے. بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ جو رب آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، جو صحرا میں سے پانی نکال سکتا ہے، جو رب ان مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے، تم کیا شکایت کرو گے کہ کیا مشکل ہے تمہاری؟ ان کی مثال سے اب تمہیں سمجھ آ جائے کہ میرے دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ میرا رب تو ابراہیم کے لیے آسانیاں کرتا ہے اور میں اسی مذہب کا پیروکار ہوں، میں اسی کو فالو کر رہا ہوں. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اچھا، پھر ان سے تو کہا تھا صحرا میں بچے کو چھوڑ آؤ، ان سے تو کہا تھا آگ میں کود جاؤ، ان سے تو کہا تھا بچے کو ذبح کرو. مجھ سے پتہ نہیں کیا کہیں گے اللہ، مجھ سے پتہ نہیں کیا کہیں گے، کیا مطالبہ ہوگا مجھ سے. پھر ان کا تو حوالہ دے دیا، کہا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. نماز قائم رکھنا، نماز قائم کر دو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو تھامے رکھو. ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم، وہ تمہارا مولا ہے. آسانی کی ہے کہ مشکل کی ہے؟ اللہ. ان دو الفاظ میں استفاء اور اجتباء دونوں کا استعمال، مختصر سا استعمال، لیکن انسان تھوڑا سا بھی کچھ آیات پر غور کر لینا، اس کی ساری دنیا بدل جاتی ہے، سارا اس کا نقطۂ نظر بدل جاتا ہے. آگے Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhari Mo'jiza. جب انسان جذبات میں آ جاتا ہے نا، تو وہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے یا ایسی حرکتیں کر دیتا ہے جو وہ عام طور پہ نہیں کرتا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کی گھر میں لڑائی ہوئی اور منہ سے ایسے لفظ نکل آئے جو بعد میں یار میں نے کیا کہہ دیا، رائٹ؟ میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، شوہر نے کچھ غصے میں آ کے کچھ بات کہہ دی بہت ہی زیادہ بری، مجھے پتا تھا تم سے مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اس کے بعد ایک دم سے پہلے تو دونوں کا والیوم بڑھ رہا تھا، جیسے ہی اس شوہر نے یہ بات کہی تو بیوی کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا والیوم ایک دم سے گر گیا، وہ خوش ہو گئی، روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی. یا پھر وہ شوہر نے آواز اٹھائی، کوئی اور غصے میں بات کی اور وہ بالکل خاموش ہو گئی. پھر وہ آ کے اس کو منانے کے لیے کہتا ہے دیکھو